بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو تنقید کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم نے جو تنقید اور تنقید کی مبادیات ہے یا مشر کی تنقید ہے اس حوالے سے کویشچنز پہ بات کی تھی۔ اس لیکچر میں زیادہ تر گفتگو جو ہے نا وہ جدید یا معاصر تنقید کے حوالے سے ہوگی، اور یہ وہ تمام ناقدین ہیں جو تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے بی ایس اور ایم اے کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو آج ہم 100 ایم سی کیوز اردو تنقید کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اس میں ہے کہ کالج کے مطابق تخیل کی کتنی اقسام ہیں؟ 1، 2، 3 یا 4؟ تو اس کا درست جواب ہے 2۔ اگلا سوال ہے کہ اردو ادب کی پہلی خاتون نقاد کون ہیں؟ بانو قدسیہ، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور یا ممتاز شیریں؟ تو اس کا درست جواب ہے ممتاز شیریں۔ معیار کس کی تخلیق ہے؟ معیار ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے اور یہ تخلیق ہے ممتاز شیریں صاحبہ کی۔ اگلا سوال ہے اصول انتقاد ادبیات کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر، کلیم الدین احمد، سید عابد علی عابد یا فراق گورکھپوری؟ اس کا درست جواب ہے سید عابد علی عابد۔ اگلا سوال ہے ترقی پسندی جدیدیت ماں با جدیدیت کس کی تصنیف ہے؟ گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی، گیان چند جین یا ڈاکٹر خالد ندیم؟ تو یہ الف آپشن درست ہے، گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند ادب کس کی تصنیف ہے؟ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، سید سجاد ظہیر یا آل احمد سرور؟ تو یہ ہے علی سردار جعفری کی تصنیف ہے ترقی پسند نقاد۔ ایک کتاب ہے جدیدیت کے بعد کس کی تصنیف ہے؟ ارتضیٰ کریم، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ یا وہاب اشرفی؟ تو اس کا درست جواب ہے گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے جدیدیت اور ادب کس کی تصنیف ہے؟ جدیدیت اور ادب الف آپشن ہے آل احمد سرور، ان کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے نظم جدید کی کروٹیں کس کی تصنیف ہے؟ احمد ندیم قاسمی، سہیل احمد خان، ڈاکٹر وزیر آغا یا خواجہ محمد زکریا؟ تو یہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی تصنیف ہے نظم جدید کی کروٹیں۔ کتاب ہے روایت اور بغاوت، اس کے مصنف کون ہیں؟ بڑی اہم تصنیف ہے اور اس کے جو مصنف ہیں سید احتشام حسین ہیں، اردو تنقید کا بڑا اہم نام۔ سوال ہے اردو ادب کی تحریکیں کے مصنف کون ہیں؟ اردو ادب کی تحریکیں بڑی معروف کتاب ہے ڈاکٹر انور صدیق صاحب کی، یہ ان کا پی ایچ ڈی کی تحقیق ہے جو بعد ازاں کتابی شکل میں بھی شائع ہوئی اور کئی ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے معروضی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ مرزا ادیب، وقار احمد رضوی، ڈاکٹر وزیر آغا یا محمد علی صدیقی؟ تو درست جواب ہے بے، وقار احمد رضوی۔ اگلا سوال ہے ماں بعد جدیدیت اطلاقی جہاد کس کی تصنیف ہے؟ مرزا حامد بے، گوپی چند نارنگ، ناصر عباس نیر یا ڈاکٹر سلیم اختر؟ تو یہ ناصر عباس نیر صاحب کی تصنیف ہے، ڈاکٹر ناصر عباس نیر پنجاب یونیورسٹی میں اردو ادب کے استاد ہیں۔ تنقید کی تاریخ کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ برطانیہ، جرمنی، روس یا یونان؟ تو یہ آغاز جو ہے یونان سے ہوا، افلاطون ارسطو یہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کتاب ریاست کے مصنف کون ہیں؟ یہ آپشنز ہیں ارسطو، افلاطون، سقراط یا آرنٹ؟ تو ریاست کے جو ہے نا وہ افلاطون۔
تشریحی تنقید کے بابائے تنقید کسے کہا جاتا ہے؟ آرنلڈ کروشے، ڈرائیڈن یا شکلووسکی؟ تو اس کا جواب ہے جیم، ڈرائیڈن۔ خیر پسندی کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ روس، فرانس، امریکہ یا جرمنی؟ رشیا، آپشن الف روس اس کا درست جواب ہے۔ کس نقاد نے ساختیاتی نقادوں کو لیمو نچوڑوں کا دبستان نقد قرار دیا؟ کولرج، شکلووسکی، کروچے یا ٹی ایس ایلیٹ؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ یہ جو ساختیاتی نقاد ہے یہ لیمو نچوڑوں کا دبستان ہے۔ مصنف کی موت کس نقاد کا مضمون ہے؟ مشل فوکو، ژاک دریدا، ایلیٹ یا رولا بارتھ؟ تو یہ رولا بارتھ کا ڈیتھ آف آتھر، مصنف کی موت۔ پس ساختیات کا پیشرو کسے کہا جاتا ہے؟ دریدا، رولا بارتھ، شکلووسکی یا ولیم ایمسکن؟ تو یہ رولا بارتھ کو کہا جاتا ہے اس کا پیشرو پس ساختیات کا۔ اجنبیانے کا جو عمل ہے یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ نظریہ جو ہے شکلووسکی نے پیش کیا تھا، ڈی فیملیرائزیشن جو نظریہ ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1890، 1893، 1896 یا 1900؟ 1893 ہے اس کا سن اشاعت۔ نظریہ افتراق، تنقید میں جو نظریہ افتراق ہے وہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ دریدا کا نظریہ ہے۔ نئی تنقید کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ نئی تنقید، فرانس، روس، یونان، امریکہ؟ تو یہ اس کا جواب ہے امریکہ، نارتھ امریکہ سے جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہوا۔ رد تشکیل، ڈی کنسٹرکشن کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو ڈی کنسٹرکشن کا نظریہ معروف جو ہے نا نقاد دریدا نے پیش کیا، ڈی کنسٹرکشن۔ الوویت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ لانگ جائنس اس کا درست جواب ہے الوویت کا نظریہ۔ کس اردو نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا؟ حسن عسکری، کلیم الدین احمد، گوپی چند نارنگ یا الطاف حسین حالی؟ تو اس کا درست جواب ہے کلیم الدین احمد۔ تنقید میں سب سے پہلے ترقی پسند نقطہ نظر کس نے پیش کیا؟ سید سجاد ظہیر، بے آپشن ہے علی سردار جعفری، جیم فیض احمد فیض یا اختر حسین رائے پوری؟ تو اس کا درست جواب ہے اختر حسین رائے پوری۔ اگلا سوال ہے تنقیدی زاویے کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کتاب جو ہے تنقیدی زاویے ڈاکٹر عبادت بریلوی، وزیر اعلیٰ سلیم اختر یا آل احمد سرور؟ تو یہ عبادت بریلوی صاحب کی کتاب ہے۔ اردو تنقید کا عمرانی دبستان کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر زاہد منیر عامر، ڈاکٹر ناصر عباس نییر یا سہیل احمد خان؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، یہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1855، 56، 57 یا 58؟ تو 1857 ان کا سن پیدائش ہے۔ کلیم الدین احمد کی خودنوشت کس عنوان سے شائع ہوئی؟ الف آپشن ہے سرگزشت، بے اپنی تلاش میں، جیم تمنا بے تاب یا دال مٹی کا دیا؟ تو یہ درست جواب ہے اپنی تلاش میں، آپشن بے۔ کلیم الدین احمد اردو شاعری کا تنہا ستارہ کسے کہتے ہیں؟ کلیم الدین احمد زیادہ تر لوگوں پہ تنقید ہی کرتے ہیں تو اور ان کی جو ہے نا وہ بیانات بھی بڑے متنازع اور ہوتے ہیں۔ تو کلیم الدین احمد کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اردو شاعری کا تنہا ستارہ کسے کہتے ہیں؟ حالی کو، آزاد کو، نذیر کو یا اکبر الہ آبادی کو؟ تو نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کو بہت زیادہ جو ہے نا ایڈمائر کرتے ہیں۔ تحلیل نفسی اور ادبی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی کلیم الدین احمد صاحب کی تصنیف ہے۔ شبلی نعمانی کے تنقیدی افکار اور ان کی کس تصنیف میں ملتے ہیں؟
علم الکلام شیر العجم الفاروق یا سوانح مولانا روم؟ تو شیر العجم میں ان کے تنقیدی نظریات ہمیں ملتے ہیں شبلی کے۔ شیر العجم کی کتنی جلدیں ہیں؟ 1، 3، 5 یا 7؟ تو درست جواب ہے 5۔ شیر العجم کس زبان کے شعراء پر مشتمل ہے؟ فارسی، پنجابی، اردو یا انگریزی؟ تو یہ فارسی شعراء پر مشتمل ہے۔ شبلی نعمانی کا سن وفات کیا ہے؟ 1910، 1912، 1914، 1916؟ 1914۔ تو پیدائش ان کی ہے وہ جو غدر کا سال ہے یعنی 1857 جنگ آزادی، اور وفات 1914 یعنی پہلی جنگ عظیم کا سال۔ کلیم الدین احمد کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ، دہلی، لکھنؤ یا دکن؟ تو آپشن الف درست ہے، پٹنہ۔ کلیم الدین احمد کا سن پیدائش 1908 ہے اس کا درست جواب۔ کلیم الدین احمد کی متنازع تنقیدی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر کب شائع ہوئی؟ 1940، 42، 1944 یا 1946؟ یہ اس کا درست جواب ہے 1940۔ کس نکات کے مطابق اردو تنقید کا وجود محض فرضی ہے؟ حسن عسکری، ڈاکٹر وزیر آغا، کلیم الدین احمد یا وارث الوی؟ تو یہ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں کہ اردو تنقید کا جو وجود ہے وہ محض فرضی ہے۔ کلیم الدین احمد شاعر بھی تھے، وہ کیا تخلص کرتے تھے؟ کلیم، احمد، سلیم یا عظیم؟ تو یہ دال آپشن درست ہے، وہ عظیم تخلص کرتے تھے۔ جی اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کا سن وفات کیا ہے؟ ان کا سن وفات ہے 83۔ محمد حسن عسکری کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1919، 20، 21 یا 22؟ ان کا سن پیدائش ہے 1919۔ حسن عسکری کا تاریخی نام کیا ہے؟ معین الحق، عین الحق، اظہار الحق یا احسان الحق؟ تو یہ جیم آپشن درست ہے، اظہار الحق۔ حسن عسکری نے منٹو کے ساتھ مل کر کون سا رسالہ جاری کیا؟ ساکی، ادب لطیف، اردو ادب یا زبان و ادب؟ تو یہ اردو ادب اس کا درست جواب ہے۔ حسن عسکری ماہنامہ ساکی میں کس عنوان سے کالم لکھتے تھے؟ یہ بڑا معروف کالم تھا ان کا، جو جھلکیاں کے عنوان سے یہ ساکی میں لکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے، وقت کی راگنی کس نقاد کی تنقیدی تصنیف ہے؟ وارث الوی، کلیم الدین احمد، وزیر آغا اور حسن عسکری؟ حسن عسکری اس کا درست جواب ہے۔ محمد حسن عسکری کس زبان کے ادب سے بہت متاثر تھے؟ عربی، فارسی، فرانسیسی یا جرمن؟ تو اس کا درست جواب ہے فرانسیسی ادب سے۔ کس نکات کی تحریریں اردو ادب میں جدیدیت کی تحریک کا محرک بنی؟ ڈاکٹر وزیر آغا، وارث الوی، حسن عسکری یا کلیم الدین احمد؟ تو اس کا درست جواب ہے حسن عسکری۔ حسن عسکری کا سن وفات کیا ہے؟ 1978، 1978۔ حسن عسکری کہاں آسودہ خاک ہیں؟ لاہور، بلند شہر، کراچی یا کوئٹہ؟ اس کا درست جواب ہے کراچی۔ وارث الوی کا سن پیدائش کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1928۔ وارث الوی کا پورا نام کیا تھا؟ محمد وارث الوی، سید وارث الوی، سید وارث حسین یا سید وارث حسین الوی؟ یہ درست جواب ہے جیم، سید وارث حسین۔ وارث الوی کا سن وفات کیا ہے؟ ان کا سن وفات ہے 2014۔ فکشن کی تنقید کا المیہ بڑی اہم کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ وارث الوی صاحب کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی، مقدمہ اور ہم کس کی تصنیف ہے؟ حسن عسکری، ڈاکٹر وزیر آغا، ناصر عباس نیر یا وارث الوی؟ اس کا درست جواب بھی ہے وارث الوی۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے۔
جی اگلا سوال ہے فندہ آئے بھیجا کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی وارث الوی صاحب کی تصنیف ہے۔ منٹو ایک مطالعہ اور راجندر سنگھ بیدی ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر انور سدید، ناصر عباس نیر، وارث الوی یا حسن عسکری؟ یہ وارث الوی کی تصنیف ہے۔ وارث الوی کس صنف کو رد کرتے ہیں؟ ناول، سوانح نگاری، جدید افسانہ یا ڈرامہ؟ یہ جدید افسانہ۔ اردو کے کس نقاد کو منہ پھٹ نقاد بھی کہا جاتا ہے؟ کلیم الدین احمد، حسن عسکری، وزیر اعلیٰ یا وارث الوی؟ تو کلیم الدین احمد اس کا درست جواب ہے۔ وارث الوی کی کس دبستان تنقید کی مخالفت کرتے ہیں؟ وارث الوی کس تنقیدی دبستان کی مخالفت کرتے ہیں؟ نفسیاتی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، عمرانی تنقید یا جمالیاتی تنقید؟ اس کا درست جواب ہے اسلوبیاتی تنقید، یہ ان کے خلاف تھے۔ اگلا سوال ہے تیسرے درجے کا مسافر کس نقاد کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ وارث الوی، ناصر عباس نیر، ڈاکٹر وزیر اعلیٰ یا سلیم اختر؟ تو درست جواب ہے وارث الوی۔ آگے ایک قول ہے کہ مولانا حالی کو غزل پر ویسا اعتراض تھا جیسا مسلمانوں کو رنڈی بازی پر، یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد، حسن عسکری، وارث الوی یا سلیم اختر؟ تو یہ وارث الوی صاحب کا قول ہے۔ اس طرح کے اقوال یا تو کلیم الدین احمد کے ہوتے ہیں یا وارث الوی صاحب کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے لکھتے رکا لکھے گئے دفتر کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ یہ میر کے ایک شعر سے انہوں نے یہ لیا ہے عنوان، وارث الوی صاحب کی تصنیف ہے۔ حسن عسکری، کلیم الدین احمد اور وارث الوی یہ تینوں میں قدر مشترک تھی کہ یہ کسی ایک زبان کے جو ہے نا وہ زبان و ادب کے استاد رہے ہیں، اردو، فارسی، عربی یا انگریزی؟ تو یہ تینوں جو اردو کے نقاد ہیں یہ انگریزی کے استاد رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے ساختیات کس علم کی اصطلاح ہے؟ الف آپشن ہے طب، لسانیات، مصوری یا نشر و اشاعت؟ تو بے آپشن جو ہے نا لسانیات یہ درست ہے، یہ لنگوسٹکس کی اصطلاح ہے، اسٹرکچرلزم۔ ساختیات میں مرکزی اہمیت کسے حاصل ہوتی ہے؟ مصنف کو، قاری کو، متن کو یا تنقید کو؟ تو اسٹرکچرلزم یا ساختیات میں مرکزی اہمیت ٹیکسٹ یا متن کو حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کے ماہر ساختیات کی نشاندہی کیجیے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ، حسن عسکری، سلیم اختر یا احمد سہیل؟ تو یہ دال آپشن ہے احمد سہیل صاحب۔ اگلا سوال ہے شاعر کو غیر شخصی ہونا چاہیے کس مغربی نقاد کا کہنا ہے؟ یہ ارسطو، ایلیٹ، افلاطون یا ڈرائیڈن؟ اس کا درست جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنٹ کس صدی کا نقاد ہے؟ 18ویں، 19ویں، 20ویں یا 21ویں؟ تو یہ 19ویں صدی کے نقاد ہیں، ان کا عرصہ حیات جو ہے نا وہ 19ویں صدی ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ یہ کس کی تصنیف ہے؟ اس موضوع پہ کم لکھا گیا ہے، یہ تصنیف ہے مسیح الزماں کی۔ جی آگے اگلا سوال ہے سوال نمبر 174، اندازے کس نقاد کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، وارث الوی یا سجاد باقر رضوی؟ تو درست جواب ہے فراق گورکھپوری۔ کولرج کس دبستان تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ نفسیاتی، تاثراتی، رومانوی یا مارکسی؟ تو یہ رومانوی دبستان تنقید سے متعلق ہے۔ اگلا سوال ہے قاری کو حظ پہنچانے والی تشبیہات، استعارات، منظر نگاری وغیرہ کا مطالعہ
किस तनकीदी दबिस्तान के तहत किया जाता है? हैती तनकीद, साख्तियात, तरक्की पसंद तनकीद या जमालियाती तनकीद? तो इसका दुरुस्त जवाब है जमालियाती तनकीद। नई तनकीद का लफ्ज पहली बार किस नक्काद ने इस्तेमाल किया? दरीदा, स्पिंगरा, जॉन क्रोरेंसम या आई.ए. रिचर्ड्स? तो ये बेजवाब है इसका, स्पिंगरा। किताब है द न्यू क्रिटिसिज्म, इसके मुसन्निफ कौन हैं? इसके मुसन्निफ हैं जॉन क्रोरेंसम। जीम ऑप्शन जो है। नई तनकीद के हामी नकाद की निशानदेही कीजिए। एलन टीट, रीता कोको या रोमन जैकबसन? तो पहला इसका ऑप्शन जो है ना वो एलन टीट। किस तनकीदी थेरी ने लफ्ज और मानी की दुई को ख़त्म कर दिया? साख्तियात, नई तनकीद, उसलूबियात या पसे साख्तियात? तो नई तनकीद इसका दुरुस्त जवाब है। किस तनकीदी नज़रिए में मतन के गहरे मुताले पर जोर दिया जाता है? किस तनकीदी नज़रिए में मतन के गहरे मुताले पर जोर दिया जाता है? पसे साख्तियात, रोमानवी तनकीद, नई तनकीद या उसलूबियात? तो इसका दुरुस्त जवाब है जीम, नई तनकीद में। नई तनकीद पर एतराज़ करने वालों में शामिल हैं नाथ रूफ रॉय, रोला बार्थ, कॉलरिज और दाल ऑप्शन है अलीफ और बे। तो ये दाल ऑप्शन दुरुस्त है। ये दोनों जो है नई तनकीद पर जो है ना से इख्तलाफ करते हैं। रोला बार्थ भी, तो कुछ लोग रोला बार्थीस कहते हैं लेकिन वो रोला बार्थ ज्यादातर जो है, और नॉर्थ रूफ राइट। नई तनकीद से उर्दू के किस अदबी तहरीक ने जो है ना इस्तिफादा किया? नई तनकीद से उर्दू की किस अदबी तहरीक ने इस्तिफादा किया? तरकीब पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ या मार्क्सी तहरीक? तो ये हल्का अरबाब ज़ौक़ वाले जो है ना इस तनकीद के हामी नजर आते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है जुबान एक निज़ाम निशानात है, ये कौल है किस माहिर लिसानियात का कौल है? तो ये सोसेर का कौल है। जुबान निशानात का एक निज़ाम है। ऑन द सबलाइम किस मगरबी नकात की मरूफ तसनीफ है? तो ये लॉन्जाइनस की तसनीफ है जिन्होंने उलूहियत का नज़रिया पेश किया था। उर्दू में जदीदियत किस तहरीक के रद्द अमल के तौर पर उभरी? तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, जमालियाती तहरीक या पाकिस्तानी अदब की तहरीक? तो उर्दू में जो जदीदियत है वो तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल के तौर पे हमें नजर आती है। किस नकात का ताल्लुक पसे साख्तियात से है? दरीदा, रोमन जैकबसन, ड्राइडन या रोला बार्थ? तो ये दरीदा। मारूफ मगरबी नकात खरोचे का ताल्लुक किस दबिस्तानी तनकीद से था? नफसियाती तनकीद, जमालियाती तनकीद, मार्क्सी तनकीद या नई तनकीद? तो ये दुरुस्त जवाब है जमालियाती तनकीद। अगला सवाल है सवाल नंबर 189। अब थोड़ा से ही 8-10 और है। सिग्निफायर से क्या मुराद है? सिग्निफायर आवाज या तहरीर, बे है ग्रामर, जीम तनकीद और दाल कवायद? तो और अलिफ ऑप्शन जो है ना आवाज या तहरीर, इसको सिग्निफायर कहते हैं, सिग्निफाइड है। जुबान और अगला सवाल है सवाल नंबर 190। रियासत और कानून किस मगरबी नकात की कुतब हैं? तो ये अफलातून की हैं। साख्तियात में बोली जाने वाली जुबान, ग्रामर, कवायद या तख्लीकी अदब? तो जो बोली जाने वाली जुबान है उसको कहा जाता है, जिसकी मिसाल इसने दी थी आइसबर्ग से कि जो हमें ऊपर बर्फ नजर आ रही है वो लॉन्ग है, और पैरोल जो उस जुबान के नीचे पूरा ग्रामेटिकल सिस्टम है उसको पैरोल कहते हैं।
تو ساختیات میں پیرول سے مراد ہے زبان کی گرامر۔ اردو زبان میں جدیدیت کے دور کا آغاز کب ہوا؟ یہ 1960 کے بعد کا جو عرصہ ہے یہ جدیدیت کا جو ہے نا وہ دور کہلاتا ہے اردو ادب میں۔ اردو ادب میں جدیدیت کا دور تقریباً کتنے برس پر محیط ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ تقریباً 20 برس پہ ہمیں یہ محیط نظر آتا ہے۔ ایک معروف نظم ہے سہراب اور رستم، کس مغربی نقاد اور شاعر کی تخلیق ہے؟ یہ آرنٹ کی تخلیق ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا دور حیات کیا تھا؟ ان کا دور حیات ہے 1888 سے 1965 تک، یہ ٹی ایس ایلیٹ کا دور حیات ہے۔ اگلا سوال ہے کالرج تخلیق کو کیا کہتے ہیں؟ عبورت، تصنع، الہام یا قواعد؟ تو یہ اس کو الہام کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تخیل جو ہے نا وہ الہام ہے۔ عبد الرحمن بجنوری اور وحید الدین سلیم کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ اس کا درست جواب ہے نفسیاتی تنقید۔ نظم جدید کی کروٹیں کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر وزیر آغا۔ یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ ڈاکٹر وزیر آغا بہت ہی معروف نقاد ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر سرگودا سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بے حد شکریہ۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ، سلامت رہیے۔